السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ آج کی ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں ہم رمضان المبارک کے حوالے سے خواتین کے کچھ انتہائی اہم مسائل پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس موضوع پر رہنمائی کے لیے موجود ہیں ممتاز عالم دین مفتی صابر محمود صاحب۔ مفتی صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ مفتی حسان صاحب۔ مفتی صاحب، پہلا سوال جو اکثر خواتین کی طرف سے پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی خاتون نے روزہ رکھا ہوا ہو اور دن کے وقت یعنی مغرب سے پہلے اسے حیض شروع ہو جائے تو اس روزے کا کیا حکم ہے؟ کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی بالکل، روزے کی حالت میں اگر مغرب سے پہلے کسی بھی وقت عورت کو حیض آ جائے تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ پاک ہونے کے بعد اس روزے کی قضا رکھنا لازم ہوگا۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ایسی حالت میں عورت کے لیے روزے داروں کی مشابہت اختیار کرنا یعنی جان بوجھ کر بھوکا پیاسا رہنا جائز نہیں ہے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ کچھ کھا پی لے۔ بہت خوب، یعنی اگر روزہ ٹوٹ گیا ہے تو روزہ داروں کی طرح بھوکا پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا مفتی صاحب، اس کے بالکل برعکس صورتحال کے بارے میں بتائیے کہ اگر کوئی حائضہ عورت دن کے کسی حصے میں حیض سے پاک ہو جائے تو کیا وہ اس دن باقی وقت میں بھی کھا پی سکتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اگر حائضہ عورت دن کے دن میں پاک ہو گئی ہے تو اس کا حکم مختلف ہے۔ پاک ہونے کے بعد دن کے بقیہ حصے میں اس کے لیے کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ رمضان المبارک کے احترام اور روزے داروں کی مشابہت کی وجہ سے اسے بقیہ دن روزے داروں کی طرح رکے رہنا ضروری ہے۔ تاہم یہ بقیہ دن بھوکا پیاسا رہنا شرعی طور پر روزہ نہیں کہلائے گا، لہٰذا بعد میں قضا کی نیت سے اس دن کا روزہ رکھنا بھی لازم ہوگا۔ جزاک اللہ۔ ایک اور سوال اکثر ذہنوں میں ابھرتا ہے کہ خواتین کو حیض کے دوران جو روزے چھوٹ جاتے ہیں ان کی تو قضا کرنی پڑتی ہے، لیکن جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں ان کی قضا واجب نہیں ہوتی۔ اس کی کیا دلیل یا حکمت ہے؟ اس حوالے سے صحیح مسلم کی ایک بڑی واضح حدیث مبارک ہے۔ حضرت معاذہ ادویہ نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہی سوال کیا کہ حائضہ عورت پر روزے کی قضا واجب ہے مگر نماز کی قضا واجب کیوں نہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جب ہمیں حیض آتا تو ہمیں روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا، لیکن نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ سبحان اللہ، دین اسلام واقعی فطرت اور آسانی کا دین ہے۔ مفتی صاحب، آخری سوال، اگر کسی عورت نے لا علمی یا غفلت کی وجہ سے پچھلے کئی سالوں کے حیض کے روزے قضا نہیں کیے اور اب اسے ان روزوں کی صحیح تعداد بھی یاد نہیں تو وہ کیا کرے؟ صورت مسئولہ میں چھوڑے گئے ہر ایک روزے کے بدلے ایک روزہ قضا رکھنا ہوگا۔ اگر اسے گنتی یاد نہیں تو اندازہ لگا کر احتیاطاً اس سے کچھ زیادہ روزوں کی قضا کرے۔ حساب لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس کی ماہواری کے ایام متعین ہیں تو اپنی عادت کے مطابق حساب لگائے، اور اگر معتادہ نہیں ہے تو اپنے غالب گمان کے مطابق ایک تعداد مقرر کرے اور قضا کی نیت سے اتنے روزے رکھے یہاں تک کہ اسے یقین ہو جائے کہ اب اس کے ذمے کوئی روزہ باقی نہیں رہا۔ نیت کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہر روزے میں یہ نیت کرے کہ میرے ذمے جتنے روزے ہیں ان میں سے پہلے روزے کی قضا کرتی ہوں۔ ماشاءاللہ، آپ نے بہت ہی احسن انداز میں اور شریعت کے دلائل کے ساتھ تمام مسائل کی وضاحت کر دی۔ مفتی صابر محمود صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ناظرین و سامعین، امید ہے آج کی اس معلوماتی گفتگو سے آپ کے علم میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہوگا۔ اگلی قسط تک کے لیے اپنے میزبان مفتی حسان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔